من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الصادق الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزیزان محترم، برادران مکرم، اہل علاقہ اور خصوصاً مولانا عبداللہ کلیم صاحب جنہوں نے اس ادارے کو اور اس مجلس کو سجایا، اور ان کے ساتھ ان کی پوری ٹیم جو اس میں شامل حال رہی ہے، وہ مبارکباد کے مستحق ہے کہ انہوں نے آپ حضرات کو یہاں پر اکٹھا کیا اور ایک ایسے عنوان پر اکٹھا کیا کہ جو ہم سب کے دین، مذہب اور خصوصاً بالخصوص ہمارے جذبات کے ساتھ ایک خاص تعلق رکھتا ہے، اور وہ ہے صحابہ و اہل بیت. یہ دونوں جو گروہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہیں، اور ان دونوں گروہوں کے بارے میں ہمارے معاشرے کے اندر ایک عجیب سی تفریق کو ظاہر کیا جاتا ہے، اور جس سے یہ باور کروانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ صحابہ کی جماعت الگ ہے اور اہل بیت کی جماعت الگ ہے، اور پھر اس کو ایسے انداز سے بیان کیا جاتا ہے جس سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ شاید ان دونوں جماعتوں کے درمیان باہم شدید قسم کا اختلاف اور افتراق تھا، اور پھر صحابہ اکرام میں مختلف گروہ بنا دیے جاتے ہیں. حقیقت میں وہ ایک ہی گروہ تھے، جبکہ ہمارے معاشرے میں ان سے منسوب بہت سارے گروہ بنا دیے گئے ہیں. کسی نے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو ایک الگ گروہ سے منسوب کر دیا اور اپنے آپ کو اس سے جوڑ دیا. دوسرے گروہ نے حضرات اہل بیت رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو ایک الگ جماعت بنا کر اپنے آپ کو ان سے جوڑ دیا، اور پھر ان دونوں کے حوالے سے افراط اور تفریط کا شکار ہو گئے. جبکہ اہل سنت والجماعت کا موقف میانہ روی پر مشتمل ہے. دونوں جانب سے جو افراط اور تفریط ہے، اہل سنت والجماعت ان دونوں کو کسی بھی صورت قبول نہیں کرتی ہے. اہل سنت والجماعت ان دونوں گروہوں کو دو گروہ دیکھنے کے بجائے ایک ہی گروہ تسلیم اور تصور کرتے ہیں. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہو یا اہل بیت رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہو، ان دونوں کے درمیان افتراق اور تفریق کو نہ بیان کرتے ہیں اور نہ ہی ان کے درمیان میں افتراق اور تفریق موجود ہے، بلکہ اختلاف بہر صورت ہر جگہ پر موجود ہے اور موجود رہے گا. وہ گھروں میں بھی رہے گا، وہ باہم بھائیوں میں بھی رہے گا، وہ محلے میں بھی رہے گا، وہ علاقے میں بھی رہے گا، وہ شہر میں بھی رہے گا، وہ صوبے میں بھی رہے گا، وہ پورے ملک میں رہے گا، وہ پوری دنیا میں رہے گا. یہ کہیں نہیں ہو سکتا کہ کہیں رہنے والے افراد ایک ہی بات پر اکٹھے ہو جائیں اور سب کا ذہن ایک ہی بات کو کرنے لگ جائے. یہ اختلاف ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے. لیکن اصل معاملہ یہ ہے
کہ اس اختلاف کو مخالفت اور تفریق بنانا یہ غلط ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اختلاف ہو سکتا ہے، اس میں گنجائش موجود ہے۔ نبی علیہ السلام کی زندگی میں بھی صحابہ میں باہم اختلاف ہوتا رہا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس اختلاف کو سنتے، اور اگر اس میں کوئی غلطی ہوتی تو اصلاح فرماتے، غلطی نہ ہوتی تو مسکرا دیا کرتے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ احزاب کے بعد آپ لوگ دیکھیں، نبی علیہ السلام نے صحابہ اکرام کو بنو قریظہ پہنچنے کا حکم دیا اور کہا کہ عصر کی نماز بنو قریظہ میں جا کر ادا کریں۔ اب صحابہ اکرام نکل پڑے، بنو قریظہ پہنچنے میں دیر تھی، سورج غروب ہو رہا تھا، صحابہ کی دو جماعتیں بن گئی، اختلاف، صحابہ کی دو جماعتیں بن گئی۔ ایک نے کہا کہ اللہ کے نبی نے عصر کی نماز بنو قریظہ میں پڑھنے کا حکم دیا، بنو قریظہ پہنچیں گے تو نماز ادا کریں گے۔ اور دوسرے گروہ نے کہا اللہ کے نبی کا مقصد تھا جلدی پہنچنا، نماز قضا کرنا اللہ کے نبی کا مقصد نہیں تھا، لہٰذا ہم نماز ادا کریں گے اور پھر بنو قریظہ جائیں گے، کیونکہ سورج غروب ہو رہا تھا۔ دوسرے گروہ نے کہا نہیں، ہم تو ادھر پہنچ کر عصر کی نماز ادا کریں گے۔ اب یہ دو گروہ انہوں نے اجتہاد کیا، اختلاف ہوا، اپنے اختلاف پہ عمل کیا، لیکن اللہ کے نبی تشریف لاتے ہیں، صحابہ کی دونوں جماعتیں اپنا اختلاف اور اپنا اجتہاد پیش کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی سنتے ہیں اور سننے کے بعد مسکرا دیتے ہیں کہ اجتہاد اور اختلاف ہوا، لیکن وہ تفریق کا سبب نہیں بنا کہ صحابہ اکرام نے یہ کہا ہو کہ یہ وہ والے ہیں، یہ وہ والے ہیں، کچھ بھی نہیں کہا۔ اللہ کے نبی نے اس اختلاف کو قبول کیا، کیونکہ وہ مخالفت نہیں تھی، وہ تفریق نہیں تھی، وہ افتراق نہیں تھا، وہ انتشار نہیں تھا، وہ اللہ کے نبی کا ایک فیصلہ تھا، اس پہ عمل کرنے کے دو مختلف طریقے، اور اللہ کے نبی نے اسے قبول کیا، اور اللہ کے نبی سننے کے بعد مسکرا دی، کسی ایک کو غلط نہیں کہا۔ یہ اختلاف موجود تھا، موجود ہے، اور آج بھی موجود رہے گا۔ یہ پروگرام یہاں پر ہو رہا ہے، یہاں پر بہت ساری باتیں ہوئی ہوں گی، اور کسی نے مشورہ دیا ہوگا پروگرام کو ایسے کرنا چاہیے، دوسروں نے مشورہ دیا ہوگا ایسے کرنا چاہیے، لیکن آج یہاں پر سب اکٹھے ہوں گے۔ ان کے اکٹھے ہونا اس بات کی علامت ہے کہ وہ رائے کا اختلاف تھا، ہر ایک نے اپنی رائے کے مطابق مشورہ دیا، لیکن لوگ بیٹھے، انہوں نے طے کیا کہ ہم نے اس کو ایسے پروگرام کو کرنا ہے، اور اس وجہ سے کوئی افتراق نہیں، کوئی انتشار نہیں، کوئی تفریق نہیں۔ اسی طرح یہ اختلاف صحابہ کے باہم موجود تھا، لیکن یہ اختلاف انتشار اور افتراق کا، لڑائی جھگڑے کا، ایک دوسرے کے گریبان میں ہاتھ ڈالنے کا سبب نہیں تھا۔ جس نے عمل کیا، اپنی رائے کو مضبوط سمجھا، اس پہ عمل کر لیا۔ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور صحابہ اکرام دیکھنے میں تو دو نام ہیں، لیکن حقیقت میں یہ ایک ہی جماعت ہے، ایک ہی جماعت ہے جو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہیں، وہ در والے ہیں، جو اہل بیت ہیں وہ گھر والے ہیں۔ دونوں کے اپنے اپنے مقام اور مرتبے اور فضائل ہیں۔ اللہ کے نبی نے حضرت ابوبکر کو فضائل سنائے، ان کے مقام اور مرتبے کو بیان کیا، حضرت عمر کے مقام اور مرتبے کو بیان کیا، حضرت عثمان کے مقام اور مرتبے کو بیان کیا، حضرت علی، اور پھر عشرہ مبشرہ، اور پھر اسی طرح چلتے چلتے ہر صحابی کے الگ الگ فضائل اور احکامات نبی علیہ السلام نے سنائے۔ لیکن کبھی آپ نے سنا ہے کہ ابو بکر و عمر کے درمیان میں آپ کھڑے ہو کر یہ کہتے ہو کہ ابو بکر کے فضائل حضرت عمر کے مقابلے میں زیادہ ہیں یا کم ہیں، یا ان دونوں میں اختلاف تھا یا افتراق تھا؟ کبھی ایسے نہیں کہتے۔ اس لیے نہیں کہتے کہ حضرت ابو بکر کا اپنا مقام اور مرتبہ ہے، حضرت عمر کا اپنا مقام اور مرتبہ ہے۔ اختلاف ہونا ایک الگ بات ہے۔ حضرت عمر نے، حضرت ابوبکر صدیق نے ایک پرچی لکھی، حضرت عمر نے اس پرچی کو پھاڑ کر پھینک دیا کہ میں اس پر عمل نہیں کرتا۔ کسی شخص کے بارے میں لکھا تھا، وہ شخص حضرت ابوبکر کے پاس آیا اور حضرت ابوبکر سے کہنے لگا کہ خلیفہ آپ ہیں یا عمر؟
تو اس نے آگے سے حضرت ابوبکر صدیق نے سوال کیا کہ مسئلہ کیا ہے؟ کہا آپ نے رقعہ لکھا تھا، حضرت عمر نے اسے پھینک دیا۔ فرمایا پھر خلیفہ عمر ہے، بات ہی ختم کر دی کہ لڑائی جھگڑا ہو سکتا تھا، ختم کر دیا، دوسری بات ہی نہیں کی۔ یہ تھی ان کی باہم محبت۔ اور پھر محبت کے الگ الگ طریقے، ایک محبت کا طریقہ تو یہ ہے کہ ہم میں سے کوئی ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرتا ہے تو وہ جب ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں تو ملتے ہوئے کھڑے ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں تو ایک دوسرے کے اعزاز اور اکرام میں تعریفی الفاظ ادا کرتے ہیں۔ دوسری محبت کا طریقہ یہ ہے کہ ان میں باہم رشتہ داریاں ہوتی ہیں۔ آپ کسی سے محبت کرتے ہیں، کوئی آپ کو اچھا لگتا ہے، آپ کی خواہش ہوتی ہے کہ اس میں آپ کی رشتہ داری ہو۔ اور اسی طرح تیسری محبت کا جو طریقہ اور اظہار ہوتا ہے، آپ جسے پسند کرتے ہیں، آپ کی خواہش ہوتی ہے کہ آپ اس کے نام پر اپنے بچوں کے نام رکھیں۔ آپ کے علاقے میں کوئی بڑا عالم ہوگا، آپ کی خواہش ہوگی کہ آپ کا بیٹا بھی اس جیسا بنے، تو آپ اس خواہش کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ نام رکھتے ہیں۔ یہ تین مختلف سلسلے، ویسے تو محبت کے بے تحاشا سلسلے ہیں، لیکن یہ تین سلسلے جس پر آج میں بات کروں گا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، اہل بیت کے ساتھ جو اپنا تعلق رکھتے تھے وہ احادیث اور روایات میں خوب ظاہر ہے۔ حضرت عمر نے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا، جب انہوں نے اسلام کو قبول کیا، حضرت عباس سے کہا کہ آپ کا اسلام مجھے اتنا محبوب ہے کہ میں بتا نہیں سکتا کہ مجھے اپنے والد خطاب کا اسلام بھی اتنا محبوب نہیں کہ جتنی میری خواہش ہے کہ آپ اسلام کو قبول کریں۔ اور حضرت عباس کے بارے میں یہ جملے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمائے۔ اور اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ بن عباس جو مفسر قرآن ہیں، حضرت عباس کے صاحبزادے ہیں، جب تشریف لاتے تھے، جب مشاورت ہوتی تھی، مجلس شورا میں بیٹھے ہوتے تھے، تو اس موقع پر حضرت عمر حضرت عبداللہ بن عباس کو اپنی ساتھ والی نشست پر بٹھاتے اور کہتے کہ یہ قرآن کا سب سے زیادہ جاننے والا انسان ہے۔ حالانکہ حضرت عبداللہ بن عباس سب سے کم عمر تھے۔ اس مجلس شورا میں جو خلافت کی مجلس شورا تھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کم عمر ہونے کے باوجود عبداللہ بن عباس کو اپنے ساتھ بٹھایا کرتے تھے۔ اسی طرح حضرات حسنین کریمین باوجود کم عمر ہونے کے، حضرت عمر نے کہا تھا کہ یہ جب آنا چاہے، جب مجھ سے ملنا چاہے، ان کو دروازے پر کوئی نہ روکے۔ خلافت کی مجلس شورا بیٹھی ہوتی تھی، حضرات حسنین آتے تھے، بلا روک ٹوک وہ اس مجلس میں آ کر شامل ہو جاتے۔ آج کوئی اہم مجلس ہو، کوئی اہم بات ہو، اس میں ہم کسی عام انسان کو نہیں بیٹھنے دیتے، اور اگر اس کا اس مجلس سے تعلق نہ ہو، جیسے کوئی جماعت ہوتی ہے، جمعیت علماء اسلام ہے یا اور جماعتیں ہیں، ان کے مجلس شورا کا اجلاس ہو، جتنا مرضی کوئی اہم انسان ہو، اگر وہ اس مجلس شورا کا حصہ نہیں ہے تو وہ اس دروازے سے اندر ہو کر اس مجلس میں شامل نہیں ہو سکتا۔ خلافت کی مجلس شورا 22 لاکھ مربع میل پر پھیلی ہوئی مجلس شورا بیٹھی ہے، حضرات حسنین کریمین بچے ہونے کے باوجود، کم عمر ہونے کے باوجود بلا روک ٹوک دروازے سے اندر آتے ہیں اور اس مجلس شورا میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اور اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر سے ایک دفعہ، وہ بھی بچے تھے، حضرت حسین نے کہا کہ آپ تو ہمارے غلام ہو۔ حضرت عمر نے جا کر، حضرت عبداللہ بن عمر نے جا کر اپنے والد جو خلیفہ اور امیر المومنین تھے کہا کہ حسین ہمارے بارے میں یہ کہتا ہے۔ حضرت عمر نے کہا کہ جاؤ حسین سے یہی بات لکھوا لو، اور پھر حضرت حسین نے لکھ کے دے دیا۔ اور روایات میں آتا ہے کہ حضرت عمر نے وہ رقعہ اپنے ساتھ کفن میں شامل کیا کہ جو حضرت حسین نے لکھ کر دیا تھا۔ یہ محبت تھی باہم، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ تو محبت تھی، اور پھر اس کے علاوہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اگر حسنین کریمین نہ ملیں تو انہیں ابو بکر کے گھر میں جا کر دیکھ لیں، وہ وہاں پر ملیں گے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دونوں صاحبزادے، فرمایا مدینہ میں کہیں نہ ملیں تو وہ ابو بکر کے گھر میں ملیں گے۔ اگر کوئی شفقت نہ کرے، آپ دیکھتے ہیں آپ کے محلے میں کوئی بابا جی بچوں کے ساتھ بہت سختی سے پیش آتے ہیں،
تو بچے مسجد میں آئیں تو بابا جی کو دیکھ کر پہلے غائب ہو جاتے ہیں. ایسے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ لیکن اگر کوئی شفقت کرنے والا ہو، کوئی محبت کرنے والا ہو، کوئی بچوں کے ساتھ پیار کرنے والا ہو، وہ بابا ہونے کے باوجود بھی وہ بچے دوڑ کر اس کے پاس. اور آپ نے سوشل میڈیا پر بہت ساری ویڈیوز دیکھی بھی ہوں گی کہ بچے شفیق کے پاس دوڑ کر جاتے ہیں. جو شفقت کرتا ہے، بچے ناسمجھ ہیں، انہیں کوئی پتہ نہیں ہے کیا نہیں ہے. بچوں نے اس کے پاس جانا ہے جو ان کے ساتھ سب سے زیادہ شفیق ہو. اور حضرات حسنین کریمین جب بھی کہیں ملتے نہیں تھے تو حضرت ابو بکر کے گھر میں ہوا کرتے تھے. وہاں شفقت ملتی تھی، وہاں محبت ملتی تھی، وہاں پیار ملتا تھا. اور پھر اسی طرح باہمی محبت رشتہ داریوں سے قائم ہوتی. اگر آپ کا کسی کے ساتھ عقیدت اور محبت نہ ہو، کوئی آپ کو اچھا نہ لگتا ہو، یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ وہاں رشتہ داری بھی کریں؟ اور یہ رشتہ داری زندگیوں میں بھی تھی اور پھر ان کی اولادوں میں بھی. حضرت جعفر صادق رحمہ اللہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ مجھے حضرت ابو بکر نے 2 دفعہ جنم دیا. اور وہ کیسے؟ کہ حضرت جعفر صادق کی والدہ تھی ام فروہ حضرت ابو بکر کی پوتی بھی تھی اور حضرت ابو بکر کی پڑپوتی بھی تھی. حضرت ابو بکر کی پوتی اس طرح تھی کہ محمد جو حضرت ابو بکر کے بیٹے تھے، ان کے بیٹے قاسم تھے اور قاسم کی بیٹی ام فروہ تھی. حضرت ابو بکر کے بیٹے عبد الرحمن تھے، عبد الرحمن کی بیٹی تھی اسما اور اسما کی بیٹی تھی ام فروہ. اور یہ دونوں آپس میں رشتہ داری تھی. اور وہاں ام فروہ کا نکاح ہوا تھا حضرت جعفر صادق کے والد سے. اور حضرت جعفر صادق نے کہا کہ مجھے ابو بکر نے 2 دفعہ جنم دیا. اگر اختلاف ہوتا، تفریق ہوتی، انتشار ہوتا تو کیا یہ رشتہ داری چلتی؟ حالانکہ یہ رشتہ داری تو 3 نسلوں کے بعد آ رہی ہے. یہ بھی نہیں ہے کہ یہ رشتہ داری پہلے ہو چکی. یہ رشتہ داری جس اختلاف کو ظاہر کیا جاتا ہے اس کے کئی سال بعد ہو رہی ہے. اور پھر اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ ام کلثوم جو صاحبزادی ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے نکاح ہوا اور ان سے صاحبزادے تھے زید بن عمر، جو یہ جملہ بارہا کہا کرتے تھے کہ میں 2 خلیفوں کا بیٹا ہوں. انا ابن الخلیفین، میں 2 خلیفہ کا 2 امیروں کا بیٹا ہوں. اور وہ اس طرح کہ ایک طرف سے حضرت علی نانا ہے اور دوسری طرف سے حضرت عمر والد ہے. تو یہ رشتہ داری اگر ہو رہی ہے تو یہ رشتہ داری دشمنی میں ہوتی ہے؟ کیا کبھی ایسے سنا آپ نے کہ دشمنی تھی اور آگے آپ نے اولاد کی شادی کر دی؟ ناممکن ہے، ناممکن ہے. اور اس سے ایک اور مسئلہ بھی ظاہر ہوتا ہے، وہ جو آپ سنتے ہیں کہ سادات کا نکاح غیر سادات میں نہیں ہو سکتا، غیر سادات کا نکاح سادات کے ساتھ نہیں ہو سکتا. یہ تو وہ سادات ہیں جن کے بارے میں کسی ثبوت کی ضرورت نہیں. اور ہمارے معاشرے میں جو سادات موجود ہیں، میں کسی کے نسب کی بات نہیں کرتا، لیکن وہ اتنی دوری ہے، معلوم نہیں سادات ہیں یا نہیں ہیں. ہمارے لیے سب معزز ہیں، لیکن وہ سادات جو براہ راست نبی علیہ السلام سے تعلق رکھتے ہیں، جن کے حسب نسب کے بارے میں ذرہ برابر بھی شک کی گنجائش نہیں، وہاں پر یہ رشتہ داریاں قائم ہیں. اور پھر اسی طرح تیسرے نمبر پر جو محبت کا طریقہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ آپ کو جو پسند ہے آپ اس کے نام پر اپنے بچوں کے نام رکھتے ہیں. آپ کو جو پسند ہے اس کے نام پر اپنے بچوں کے نام رکھتے ہیں. خلفائے ثلاثہ ان کے ناموں پر حضرت ابو بکر کی کئی اولاد ہیں، ابو بکر بن علی، عمر بن علی، عثمان بن علی. اور پھر اسی طرح ان میں سے 2 تو کربلا میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شہید ہوئے. ابو بکر بن علی اور عمر بن علی حضرت حسین کے ساتھ میدان کربلا میں شہید ہوئے. اگر یہ اختلاف ہوتا تو کیا نام رکھے جاتے؟ اور پھر اس کے بعد ناموں کا سلسلہ ان کی اولادوں میں چلتا رہا. اور یہ وہ زمانہ ہے جس زمانے میں یہ ظاہر کیا جاتا ہے کہ ان کے درمیان میں اختلاف موجود.
اگر اختلاف ہوتا تو کیا نام رکھے جاتے؟ اختلاف ہوتا کیا رشتہ داری قائم کی جاتی؟ اختلاف ہوتا کیا باہمی محبت کے لیے تعریفی الفاظ ادا کیے جاتے؟ ناممکن تھا۔ آج ہمیں کوئی پسند بھی ہو تو ہم تب بھی اس کے بارے میں تعریفی الفاظ نہیں کہتے کہ کہیں ایسے نہ ہو کل کو میری مخالفت کرے اور پھر انہی الفاظ کو میرے سامنے پیش کیا جائے۔ ہم تعریف کرتے ہوئے بھی بڑا سوچتے ہیں کہ کس کی تعریف کرنی ہے اور کس کی نہیں کرنی۔ تو باہم یہ بات یاد رکھیے کہ صحابہ و اہل بیت کے درمیان میں باہم رشتہ داریاں بھی تھیں، باہم تعلقات بھی قائم تھے، اور یہ سلسلہ کئی نسلوں تک چلتا رہا۔ اور پھر اس کے بعد آج کے زمانے میں یہ ظاہر کیا جاتا ہے کہ ان کے درمیان میں اختلاف تھا۔ اگر اختلاف ہوتا تو وہاں پہ ہوتا جہاں پر اختلاف کو بیان کیا جاتا ہے کہ ان کے درمیان میں خلافت کا مسئلہ تھا، ان کے درمیان میں فلاں 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 مسئلہ تھا۔ یاد رکھیے کہ یہ تہمت کے سوا کچھ بھی نہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا کے کسی مال اور دنیا کے کسی ساز و سامان کے لیے حضرت فاطمہ دنیا کے کسی مال کو طلب کرنے کی خواہش ظاہر کریں؟ وہ کہ جن کے لیے جنت کو بنایا گیا، جن کو سیدۃ النساء اہل الجنہ کہا، وہ دنیا میں اپنے لیے مال مانگیں گی؟ اس سے بڑی تہمت ان پر کیا ہوگی کہ جنت جن کے لیے ہے وہ دنیا میں مال کے طلبگار ہیں۔ یہ تو ان پر تہمت ہے۔ تو بہر کیف صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور اہل بیت کے درمیان میں جو تعلقات تھے تو بے انتہا ہے، جس کے لیے یہ مجلس بھی چھوٹی کہ ان کو بیان کیا جائے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اللہ کے نبی نے اپنے اہل بیت کے لیے محبت کو مانگا کہ میری اہل بیت سے محبت رکھنا، اور پھر صحابہ اکرام کے بارے میں فرمایا اللہ اللہ فی اصحاب۔ یہ اللہ اللہ جب عربی میں کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کو ڈر دلانے کے لیے، کسی کو آگاہ کرنے کے لیے، کسی کو اللہ کا خوف دلانے کے لیے کہا جاتا ہے۔ اللہ اللہ فی اصحابی، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ اپنی اہل بیت کی محبت اور صحابہ کے بارے میں اللہ کے ڈر کو کہہ کر یہ دونوں پیمانے ہمیں دے دیے کہ ان دونوں کے اوپر تنقید اور ان کی تنقید کسی بھی صورت جائز نہیں ہے۔ تو آج آپ بھی نیت کریں کہ ہم اپنے آنے والی نسلوں کو صحابہ و اہل بیت کے بارے میں اور ان کے باہم تعلقات کے بارے میں اور خصوصاً بالخصوص ان کے تذکرے کو، ان کے واقعات کو اپنی اولاد تک پہنچائیں گے۔ یہی آپ کا کام ہے انشاءاللہ، یہی آپ کا کام ہے، اور اسی کو ہم سب نے کرنا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔